مراد مجھے گھر نہ لے کر جانا، مجھے فارم ہاؤس لے جاؤ، وہاں یادیں ہیں میری زارا کی، وہاں ہی تو میری سانسیں اٹکی ہیں۔ وہ نشے میں ہو کر بھی نشے میں نہیں تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب، ان نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ وہ ناپاک محلول بھی اسے زارا کو بلانے نہیں دے رہا تھا۔ اونٹ اور اس کی یادیں اب اور زیادہ حاوی ہونے لگی تھی اس پر۔ مراد اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا تھا۔ اس کے کمرے میں مراد نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب آپ آرام کریں، اس نے اس کے اوپر کمفرٹر دیتے کہا تھا۔ نہیں چاہیے، وہ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ چاہیے، ادھر چاہیے، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ادھر چاہیے، اس نے دونوں بازو کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ ادھر چاہیے، انہوں نے دماغ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ ہاں ہاں مراد، وہ مجھے یاد آیا، وہ جو حق نواز اور فقیرہ ہے نا، انہوں نے اغوا کیا ہوگا میری زارا کو۔ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، وہ لائیں گے میری زارا کو، جاؤ تم جاؤ۔ وہ شروع میں نرم لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں چلایا تھا۔ وہ کیسے بگا سکتے ہیں چھوٹے ملک صاحب ملکانی جی کو، وہ تو خود اس دن سے قید میں ہیں۔ مراد کو کچھ شک نہیں ہوا تھا کہ عنقریب اس کے چھوٹے ملک صاحب کو اگر زارا نہ ملی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ تم جاؤ، بلا انہیں، حق نواز بلا دے گا اسے، وہ آ جائے گی۔ وہ نہ حق نواز اور فقیرہ جو ہیں، انہوں نے نہ میری زارا کو، میری زارا درید کو بیٹی بنایا تھا، تو وہ تو ان کی بات ضرور مانے گی۔ وہ اپنے اذہان کے پاس دوڑی ہوئی آئے گی، پھر میرے دل پر ہاتھ رکھے گی اور پھر میں مر جاؤں گا۔ سکون سے اذہان نے پر آ رہا تیرچا لیٹے مراد کو حکم دیا تھا، مگر چھوٹے ملک، جاؤ مراد جاؤ، کیوں مجھے تڑپا رہے؟ ان کے کہنے پر وہ آ جائے کہ تم اپنے چھوٹے ملک کو اس کی زارا درید، چھوٹے ملک کو اس کی دید کیے بغیر مرنے دو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے میرا سونا رب آپ کو ہر خوشی تھی۔ مراد نے اس کو دل سے دعا دی تھی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے چھوٹے ملک صاحب آپ کو؟ حق نواز نے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ سے نیچے لٹکتے پاؤں کو اٹھا کر اوپر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو حق نواز فقیرہ، میں نے بہت ظلم کیا تم دونوں پر۔ تم ایسا کرو، تم زارا سے کہو واپس آ جائے، وہ نہ تم دونوں کی بات مانتی ہے، وہ تم دونوں کو ماں باپ مانتی ہے، تم دونوں کو ہو گیا اذہان حیات ملک کا غرور حق ہو گیا، اس کا ظلم پاش پاش ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے، اس کی زندگی کا چراغ منہدم ہو رہا ہے، وہ لوٹ آئے، ایک بار بس اپنا چہرہ دکھا دے اسے، اس کے بعد موت بھی قبول ہے۔ کہتے اس نے بیڈ پر ہی الٹی کر دی تھی۔ نہ چھوٹے ملک صاحب، نہ ایسے مت کہیں، میں لاؤں گا زارا دی کو آپ کے پاس، آپ تو بڑے شیر ہیں، گبرو جوان، آپ کو رب حیاتی دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مراد نے حق نواز کی طرف ٹیشو باکس بڑھایا تھا، جسے حق نواز نے لیتے ہوئے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا حق نواز چھوٹے ملک صاحب کو، ہمارے پتر کو؟ یہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ فقیرہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اوے جلیے دونگی سٹ لگ جاوے تے بندہ رول دیتی ہے، لاکھ تو کک کر دیتی ہے، کدے سنیے عشق ہوئے تے رولے نا۔ اور اب اس کی قمیض اتار رہا تھا۔ اے ویکھ تے سہی مراد، اے کتنے بڑے بڑے چھالے نے پیراں وچ، بڑی بڑی پیک کٹ کے آئے ہیں چھوٹے ملک صاحب، ہورے کتنے امتحان اور باقی ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مراد نے نم آنکھوں کو پونتے ہوئے کہا تھا۔ زارا آج وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، اب الٹیاں کر کے آدموا ہو گیا تھا۔ روح پاک ہوئی تھی تو اس نے کہاں برداشت کرنا تھا کوئی بھی حرام مشروب اپنے اندر تحلیل ہوتا۔ روح کا پاک ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں، اور جب روح پاک ہو جائے تو کب پھر کسی غلط فعل کو اپنے ارد گرد برداشت کرتی ہے، کب کسی حرام چیز کو تحلیل کرتی ہے اپنے اندر، وہ لکنت کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ لکنت کا شکار ہو جاتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی غلط لفظ پڑھ لے تو زبان لکنت کا شکار ہو جاتی ہے، ہم وہیں اٹک جاتے ہیں جب تک وہ لفظ ٹھیک طرح سے ادا نہ کر لے، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بالکل ویسے ہی ہماری روح اگر پاک ہو تو وہ بھی سگنلز دے دیتی ہے حرام حلال کے، اور پھر وہ کسی سے برداشت نہیں کرتی ان حرفات کو اپنے ارد گرد بھی، جب تک اس کو آگاہی کا نور ملتا رہتا ہے۔ اور آگاہی کا نور وراثت میں نہیں ملتا، اس کے لیے ہلکان ہونا پڑتا ہے۔ اس مزدور کی طرح جو دن رات ہاتھوں کی مہارت سے تنکا تنکا خود کی جان ہلکان کر کے حلال رزق کے نوالے سے پیٹ کو سیراب کرتا ہے،
اور شکم سیر ہو کر سوتا ہے۔ اسی طرح آگاہی کے نور سے ہم اپنی روح کو سیراب کرتے ہیں، پھر روح شکم سیر ہو کر اپنی پرواز کے وقت رب کے حضور حاضر ہونے سے شرمسار نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی نشہ محبوب کے نشے سے زیادہ جان لیوا نہیں ہوتا، اور بات جب رخ یار کی ہو تو سکون رگوں میں سرت کرتا ہے، اور وہ سکون ٹھنڈا میٹھا نہیں ہوتا، وہ سکون شبنمی لہر کی طرح ہوتا ہے جس کا احساس صرف عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس گندے نشے کے باعث نہیں، بلکہ اپنی جان لبوں پر آنے کی وجہ سے نیم بے ہوشی میں جا رہا تھا۔ اس میں اب خود کو مزید ہلکان مرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حاکہ نماز نے اس کے کپڑے پہلوائے تھے، فقیرہ باؤل میں پانی لائے تھے اور گیلے ٹاول سے اس کے گردن منہ کے ایک ایک نقش کو صاف کر رہی تھی، اور روتی جا رہی تھی، کبھی ہاتھوں پر گیلا کپڑا مار کر صاف کرتی اور کبھی پاؤں پر مار کر صاف کرتی۔ حاکہ نماز اس کا سار گود میں لیے ہلکا ہلکا دبا رہا تھا۔ مراد ٹانگیں دبا رہا تھا کہ اسے دو گھڑی سکون آئے اور سو جائے۔ فقیرہ پاس بیٹھی، کبھی درود تنجینہ پڑھ کر اس کی مشکل حل کرنے کی دعا کرتی اور کبھی سورہ رحمان پڑھ کر اور کبھی آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکے مارتی، مگر اس سب کے باوجود اس کی روح محلا تھا، جس سے اب بے شک وہ خود ہی بانٹ سکتا تھا۔ میں نے ہی تجھے کہا تھا زارا دی کہ جا چلی جاؤ ادھر سے دور، پر اب میں ہی تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی میرے چھوٹے ملک صاحب سے دور مت جا دی۔ می کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کی تڑپ دے کر میرے سونیا ربا ملا دے دونا کی روح کو۔ فقیرہ نے دل سے دعا کی تھی، وہ ہر 5 منٹ بعد بھی حالت غنودگی میں اسے پکارتا تھا، اور ہر اگلے سیکنڈ میں اس کا وجود بری طرح کانپتا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور مرہم میسر نہیں تھا۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ بینس اور ڈالٹن اس کے سامنے بیٹھے پوچھے تھے۔ میں تو اب کافی بہتر ہوں، زارا نے بہت خیال رکھا ہے میرا، مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے اپارٹمنٹ چلے جانا چاہیے، انہیں بینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، ہم تو ملے نہیں آئے اور میں چاہ رہی تھی تم ایک بار ہاسپٹل بھی چیک کروا لو اپنے صاحب کو، بینس نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نشا نے بینس کی بات پر حامی بڑی تھی۔ میں تو چاہ رہی تھی تم کچھ دن ادھر ہی رک جاتی، زارا نے کہا تھا۔ نہیں، میں اب کافی بہتر ہوں زارا، اور ویسے بھی مجھے دور تھوڑی جانا ہے، ساتھ والا اپارٹمنٹ تو میرا ہے، جب تمہاری ضرورت ہوگی بلوا لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرا کیا ہوگا، مجھے کیوٹ گرل میں عمل ملی تھی اور اب یہ بھی جا رہی ہے، علیحہ نے افسردہ ہوتے کہا تھا۔ عمل کو نشا عمل کا نام سن کر ٹھٹکی تھی۔ کوئی نہیں، وہ بس علیحہ کی فرینڈ ہے۔ علیحہ تمہارے لیے پیٹرمنٹ گفٹ رکھ کے گئے ہیں، تمہارے کمرے میں جاؤ دیکھو جا کر، زارا نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ علیحہ بھاگتی روم کی طرف بڑھی تھی، وہ کسی کو بھی یہاں اپنے پر گزیدار صاحب، اپنے دوستوں، اپنے رشتوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ اس سب کو خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بات بدل دی۔ اوہ اچھا، ویسے میری بابی ہے، ان کا نام بھی عمر ہے، ایک نام کی ہزاروں لڑکیاں ہوتی ہیں اس دن میں، نشا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے زارا، میری بابی سے آپ کی شکل کافی زیادہ ملتی ہے، خیر بڑی ماما بتاتی تھی کہ ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں دنیا میں، اس نے اپنی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا۔ تو زارا ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر ٹھٹکی تھی۔ میں تو گاڈ سے دعا کروں گا تمہاری شکل کی ایک ہی مخلوق ہو، ورنہ تم جیسے ساتھ اور دیکھ کر دنیا سے دفع ہونے کا ہی دل کرے گا، ڈالٹن نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤں تمہیں میں گدھے ڈالٹن مائیکل، اس نے اس کی طرف کشن اچھالا تھا جسے ڈالٹن نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ بہت شکریہ، تم نے اتنی مدد کی زارا، وہ بینس کا سہارا لیے باہر کی طرف جاتے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں نشا، جیسے میرے لیے علیحہ ویسے ہی تم اپنا خیال رکھنا، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے لازمی بتانا، اور کھانا وانا بنانے کی ضرورت نہیں، میں دے جایا کروں گی، اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ، ریئلی یو آر سو سویٹ، اگر میرے لومڑ بھائی نے اپنے لیے لڑکی نہ پسند کی ہوتی تو میں ضرور تمہیں بابی بناتی۔ سبحان تو گھر پر ہے نہیں تو آپ انہیں بھی میرا تھینکس بولا، آپ آؤ نا، میں آپ کو اپنا اپارٹمنٹ دکھاؤں، اس نے بھی اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں کھانا بنا کر لگاؤں گی چکر، سبحان بھائی آ جائیں گے تو علیحہ کے ساتھ آؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور بینس کے گلے ملے تھے۔ اوکے بھائی، اینڈ اگین تھینکس، ڈالٹن نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، تو پھر وہ نشا کو لے کر اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ ارحان، عمل کو چھوڑ کر میرے روم میں پہنچو، کبیر ملک نے ارحان کو حکم دیا تھا، اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ حیات ملک نے نفرت سے عمل کی طرف دیکھا تھا، اور پھر آگے کل کوئی لاحقہ عمل
لہیا عمل سوچ کر دل سے مسکرائے تھے۔ تم بیٹھو ہو، پلیز رونا بند کرو، میں بابا کی بات سن کر آتا ہوں اور سامان بھی بھجواتا ہوں۔ کمرے میں وہ عمل کو نرم لہجے میں کہتا باہر چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، آج سے پہلے کبھی اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ پھر روتے روتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اذہان بھائی، اس نے زیر لب سرگوشی کی تھی، دیکھا عمل، میں نے کہا تھا نا، صدق دل سے کی کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں چاہتی، اور غفور درگزر تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک ہے، پھر اس صفت کو اپنانے سے کیوں نہ صلہ ملتا۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے درید صاحب مسکراتے ہوئے بولتے نظر آئے تھے، بابا، وہ دیوانہ وار صوفے کی طرف بھاگے مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ جب ہلکی سی دستک پر دروازے پر دستک دیتی تاشا بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ ارحان ہوگا اور اس ٹائم وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی تھی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تھا، اٹھو یہاں آؤ میرے پاس، انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ چلتی بیڈ پر آئی تھی، اس سے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کیا بہت برا لگا سب کا بیہیویئر؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، اب سب لوگ اپنی جگہ، شاید ٹھیک ہے، مجھے بس برا لگا تو وہ جو انہوں نے ہمارے خاندان کو خون کی گالی دی۔ وہ سامنے دیوار پر دیکھتی کہتی تھی، عمل، میں معافی مانگتی ہوں ان کی طرف سے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا، کیا فائدہ معافی مانگنے سے؟ جو میرا دل دکھا ہے، جو مجھے ہرٹ ہوا ہے، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلدی یہاں سے، سوچنا بھی مت، ارحان کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں اپنے دونوں بیٹوں کو، جو چیز پسند آ جائے اس سے پھر کنارہ کشی نہیں کرتے تم تو پھر اس کی محبت ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں جانتی ہوں میرا لہجہ بھی بہت الگ تھا، مگر مجھے دکھ ہوا تھا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اپنی بڑی ماما کو بتائے بغیر کر لیا۔ مجھے ایک بار بتاتا تو میں خود بڑے لاڈو اور چاؤ سے لے کر آتی اتنی خوبصورت گڑیا کو اپنے گھر۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر وہ صدیہ تک فیصلہ دینے کا اختیار دیتے ہی، کب ہے آپ کے بیٹے؟ اس کی آنکھوں سے موتی گرے تھے، اپنے نکاح کا یاد کر کے جن حالات میں ہوا تھا۔ جو بھی عمل، اب وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، جن حالات میں بھی یہ سب ہوا، اب تم لوگوں کو ان حالات کو خود ہی نارمل کرنا ہے۔ جیسے میں ارحان کی بڑی ماما ہوں، ویسے ہی تمہاری کبھی نے تمہیں کوئی بھی سوال پوچھے بغیر کھلے دل سے قبول کیا ہے، کیونکہ وہ رشتوں میں کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں رہا، اور نہ ہی اسے یہ اسٹیٹس اور اعلیٰ عہدے کبھی اٹریکٹ کیے ہیں، مگر حیات کی عادات اور نیچر اس سے بہت الگ ہے۔ تمہیں بس ان کے پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا، باقی تمہاری بڑی ماما ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اب کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتا سکتے ہو تم، انہوں نے بڑی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، یہ تمہاری سانس کے کنگن ہے تو یہ تمہاری امانت ہے، اسے ہمیشہ پہنے رکھنا۔ انہوں نے اس کی دونوں بازو میں ایک ایک کنگن پہناتے ہوئے کہا تھا، ماشاءاللہ، خوش تو ہمیشہ سکینہ کے ہاتھ سے مان بجواتی ہوں، نہا کر چینج کر لو، ارحان کے ولیمے کے ساتھ ہی تمہارا ولیمہ بھی ارینج کرواتی ہوں۔ یہ بھی اچھا ہوا، اب اپنے بھائی کی دلہن کے لیے تم خود ہی شاپنگ کرنا، نشتہ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر باہر کی طرف بڑھی تھی بڑی ماما۔ جب باہر کی طرف بڑھی تھی تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا تھا، تھینک یو اتنا پیارا بھائی دینے کے لیے، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر اب لگتا ہے اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس نے شاید اس موڑ پر آپ کے ذریعے ملنا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، خوش ہو، جیتے ہو آباد ہو۔ نادشاہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر لمبا سانس کھینچا تھا، یہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ اگر میں ان سب کی محبت کو دل میں بٹھا لوں گی تو میرا یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا، میں سنان کے پاس کیسے جاؤں گی پھر؟ مگر خیر، میں سنان کے پاس جا کر بھی ان سب کو نہیں چھوڑوں گی کہ میری بڑی ماما اور اذہان میرا ہمیشہ بھائی رہے گا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی تھی کہ اس کے موبائل پر بجتی بیل نے اس کی سوچوں کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی تھی۔ عمل، کہاں تمہیں پتہ ہے کتنا پریشان ہوں میں، تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، سنان نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ میں نے خود نمبر بند کیا تھا سنان، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے تم سے بے وفائی کی، میں تمہاری محبت کو سنبھال نہ سکی۔ تم نے روتے ہوئے کہا تھا، مجھے سب معلوم ہو گیا عمل، میں جانتا ہوں تم نے کن حالات میں مجبور ہو کر وہ نکاح کیا، میں اس نکاح کو نہیں مانتا، تم میری تھی اور ہمیشہ رہو گی، میں تمہیں سب سے نکال کر بہت دور لے جاؤں گا۔ انہوں نے سے ٹریپ کیا تھا، میں خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے پلیز لے جاؤ سنان، تمہاری محبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے منت کی تھی، بہت جلدی نکال لوں گا میں تمہیں اس عذاب سے، پھر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔
اچھا میں اور تم ہوں گے ہمارے خواب اور ڈھیر ساری خوشیاں۔ سنا نے اسے سبز باغ دکھایا تھا۔ سچی تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم دو گے میرے ساتھ؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ بالکل دوں گا تمہارے ساتھ، بس ارحان کو نہ پتہ لگنے دینا کہ تمہاری مجھ سے بات ہوتی ہے، باقی تم مجھ پر چھوڑ دو۔ رکھتا ہوں فون، پھر جب ارحان تمہارے آس پاس نہ ہو تم مجھے میسج کرنا، میں کال کر دوں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے سمجھ گئی نا تم؟ اس نے تصدیق کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے اوکے بائے، اس نے کہتے فون بیل پر رکھا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے بہنے والے آنسو کہیں دور جا سوئے تھے۔ کاش زارا تم یہاں ہوتی تو میں تمہیں بتاتی کہ اس سب کے باوجود بھی سنان مجھے اپنانا چاہتے۔ تم نے ہمیشہ اس کی محبت پر شک کیا، مگر دیکھو کتنی پاک ہے اس کی محبت۔ وہ خوش ہوتے اس سے ہم کلامی کر رہی تھی۔ محبت محبت تو کوئی تم سے بھی بہت کرتا ہے۔ نہیں وہ تو عشق ہے زارا، مگر تم نہیں سمجھو گی اس محبت کو۔ ہم حالات میں ہوتے تو میں شاید تمہیں کسی بھی طرح ان کے لیے کنونس کر دیتی، مگر اب جب وہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ برا کر گئے ہیں تو تم کبھی بھی ان کو نہیں اپناؤ گی۔ اس نے دکھ سے کہتے دوبارہ موبائل پکڑا تھا اور پھر پتہ نہیں اسے کیا سوچ، جس نے اذہان کی بنائی ہوئی ویڈیو تصویریں زارا کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی، اور ایسا اس نے لاشعوری طور پر کیا تھا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ارحان اندر آیا تھا۔ بڑی ماما بتا رہی تھی کہ وہ تم سے مل کر گئی ہیں، دیکھو ہمارے حالات نارمل ہو جائیں گے، تو بس ہمت مت ہارنا۔ اس نے اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، اور رہی بات بڑے پاپا کی تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، آئی پرامس۔ اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنے نتنوں میں غصہ محسوس کرتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کتنی بار سمجھاؤں خود کو دور مت کیا کرو مجھ سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس کا دور جانا غصہ دلاتا تھا۔ میرے ساتھ یہ چھچوری حرکتیں مت کیا کرو، اس نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چھچوری حرکتیں ہیں، شوہر ہوں، تمہارا حق ہے تم پر۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا، زبردستی کے شوہر ہو تم بس۔ اس نے نفرت سے کہا، چلو شوہر تو مانتی ہو نا، زبردستی کا حصہ۔ اس نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ تم جو کرتے پھر رہے ہو نا اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، اس نے کلائی چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ تو انٹرسٹ پیدا کرو، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے کراتے ہوئے کہا تھا۔ مت کرو، میں تمہارے پاؤں نہیں پڑھی کہ جی پلیز ڈیئر ارحان کبیر ملک، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تم میرے لیے سب کرو، اس نے ایک لفظ سے باتیں ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں مر ہی نا تو نہ مرو، مگر ایک بات اپنی حالی دماغ میں بٹھا لو، عمل ارحان کبیر ملک، ارحان کبیر ملک تم پر مرتا تھا، ہے اور رہے گا، تو بدلو خود کے ایٹیٹیوڈ کو جس کی مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بدل ہی سنا تم نے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ نو آرگیومنٹس ناؤ آئی وانٹ انارجوس، اس نے اس کو بیڈ پر گراتے کہا تھا، اور پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ہان میرے قریب آئے تو میں تمہارے ساتھ، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہلا کے تھے جب وہ اس کے لبوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا، اور وہ خود کو چھڑواتے اپنا آپ ہلکان کر کتنی دیر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے رکھنے کے بعد اس نے اس سے اپنی گرفت سے آزادی دی تھی۔ یمیز نے اس کے کان کے لوگوں چومتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ بڑی ماما کہہ رہی تھی انہیں ٹوئنس پوتے چاہیے، ایسے اجتناب برتو گی تو کیسے ان کی خواہش پوری کر سکوں گا، وہ اس کی گردن پر لب رکھتے کہہ رہا تھا۔ اب وہ آنسو بہا رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور سانس ایسے چل رہی تھی جیسے کسی میراتھن ریس میں حصہ لے کر آئی ہو۔ اب بھی محبت نہیں تو سانسوں کا یہ حال ہے، جب ہو جائے گی تو تم پور میری محبت کے نشے میں ڈوبو گی، اس نے آنسو کو لبوں سے چونتے کہا تھا۔ میں اب اس رشتے کا جلدی باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں، عمل خود کو تیار کر لو، یہ رو کر مجھے اس بات کا احساس مت لایا کرو کہ میں تم سے زبردستی کر رہا ہوں، اسے اٹھا کر بیٹھا دے، اس نے کہا تھا۔ تو وہ روتے روتے اسے دھکا دے کر ہاتھوں میں گھسی تھی۔ زارا یہ تو ایسی ہے، یہ ان کو کیا ہوا، اور یہ تمہیں کیوں پکار رہے ہیں؟ لکھا کارٹون دیکھنے میں مگن تھی جب زارا کے موبائل پر ہوتی میسج بیپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ عمل کا میسج دیکھا اس نے خوش ہوتے اس کا کانٹیکٹ اوپن کیا تھا، مگر آگے اذہان کی ویڈیو اور اس کی پکس دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے زارا کو آواز دی تھی، وہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ایزی کا نام سنتے ہی دوڑتی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ انہیں علیحا کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے کہا تھا، دیکھو ایزی ہے یار، اور دیکھو کتنی تکلیف میں ہے، بس بار بار تمہارا نام لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا میرے علاوہ بھی تم کسی کو جلدی ٹھیک ہونے میں مدد کر سکتی ہو، انہیں زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں علیحا،
وہ شاید کسی اور کو بیچ رہی ہو تو غلطی سے مجھے سینڈ کر دیا ہو، تم ایسے ہی فکر کر رہی ہو۔ اس نے بات سنبھالنی چاہی تھی۔ عمل اور کوئی غلطی امپاسبل۔ اس نے زارا کو کوئی دن نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو وہ بھی تو انسان۔ اس نے موبائل میز پر دوبارہ رکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگتا ہے تمہیں یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے اور ہمیں ایس کو کال کر کے ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ علیہ نے دوبارہ سے موبائل پکڑ کر اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا، علیہ اجنبی کبھی اپنے نہیں ہوتے، یہ بات یاد کرنا، ہم کیوں پوچھیں کسی کا حال؟ اور ایک اور بات، تم کسی کے بھی سامنے اپنی فیملی کا ذکر نہیں کرو گی۔ ہاں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اب ہمارے دوست بنے ہیں اور جو بنیں گے وہ سب دوست سے تو ہوں گے، مگر ہمیں اپنی فیملی سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، سنا تم نے؟ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، تو تمہارے کہنے پر میں جیتی جاگتی اپنی بہن کو مار دوں، میں کوشش کروں گی، مگر سچ بولنا تم نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ وہ ناک چڑھاتی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زارا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی تصویریں دیکھی تھی، زوم کر کر کے بے احتیاط آنسو نکل کر اسکرین پر ٹپکے تھے۔ آنکھوں کے آگے دھند آئی تو جلدی سے اسے صاف کیا کہ اس دھند کا اسے اپنے اور اذہان کے درمیان آنا اس وقت سب سے زیادہ زہر لگا تھا۔ اس سے محبت کے سچ کو خود سے بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ یہ وہی دل تھا اس کا جو کسی نہ کسی وجہ سے اسے حائل پر رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت شکوے تھے اس کے لیے، مگر وہ ان کو نفرت میں تبدیل کرنا چاہتی، وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنی اس محبت کو لے کر بہت سوال تھے، مگر وہ خود سے بھی ان سوالات کو چھپا رہی تھی۔ اس دل کی بے چینی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اذہان حیات ملک۔ اے میرے اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ شخص جس نے میرے روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس کے لیے میرے دل میں محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اب میں کیوں اس تکلیف سے گزری ہوں؟ اس کے ساتھ تھی تب بھی دو بے چین تھی، اس سے دور ہوں تب بھی بے سکون ہوں۔ جس سکون ہی یہ دل ہی ہے جو جس بھی حال میں ہو، جب یہ محبت کے پنجرے میں جگڑا جاتا ہے نا، تو سانسیں اور دھڑکنیں جسم کے نہیں بلکہ محبوب کی تابع ہو جاتی ہیں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ویڈیو آن کی تھی۔ ویڈیو میں موجود اذہان کو اس اذہان جیسا تھا ہی نہیں جسے وہ درگاہ پر چھوڑ کر آئی تھی، جس کے ساتھ اس نے دعا کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اس دنیا کا سب سے خوبصورت رزق کھایا تھا، جس کی دل فریب آنکھوں نے اس کی مزید دید کے لیے زارا کے دل کو لبایا تھا، جس کا اس کے ساتھ قدم قدم میں چلنا زارا کے لیے دنیا کا حسین سفر تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر اس نے بے ساختہ منہ بہا تھک کر اپنی سسکیوں کو دبایا تھا۔ دنیا میں اگر اپنے باپ کے بعد اسے کسی مرد کی تکلیف سے فرق پڑ رہا تو وہ اذہان حیات میں لگتا۔ کیوں اذہان، کیوں پہلے تم نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، اب تم مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر رہے ہو؟ کیوں تم نے اپنی حالت بنا لی ہے؟ کیوں کرے اپنے ساتھ ایسا لوٹ جو اپنی دنیا میں جس دنیا کے تم تھے؟ یہ دنیا تم جیسے لاڈلو کے لیے نہیں بنائے گی۔ اس نے بھی کے لہجے میں کہا تو پاگل زارا کو کون سمجھائے کہ ہم کون ہوتے اپنے لیے دنیا چننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے اسی شخص کی محبت چننے والے جس کا ملن یا تو تقدیر میں ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے راستے میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ اس کے محبت لہو لہان ہو جاتی ہے۔ یہ تو مالک کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں نصیب کی ڈوری ہے، جو دھاگے ملانے جانتا ہے اور ایسے دھاگے ملاتا ہے کہ آم سے ہاتھ اور ہاتھ سے آم کاٹ دیتا ہے، کبھی کبھی تو اتنا مہربان ہوتا ہے کہ پانی میں ملا دیتا ہے بغیر کسی بھی آزمائش کے، جیسے حضرت موسیٰ کو ملایا ان کی ماں سے۔ کبھی کبھی تو دعا کی قبولیت اور جدائی میں سالوں کے فاصلے آ جاتے، جیسے یوسف کو اتنے کٹھن مرحلے میں سے گزار کر ان کے والد سے ملوایا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبولیت کا درجہ ہی نہیں حاصل کر پاتی، جیسے نوح علیہ السلام کی جانے والی دعا ان کے بیٹے کے حق میں ہے۔ یہ تو دو جہان کے ولی کے فیصلے ہیں، وہی قلب کو درکاتا ہے، کسی زیرو کے لیے نہیں تو اتنا ساکت کر دیتا ہے جذبات سے آری کہ وہ کسی بہت اچھے کے لیے بھی نہیں لڑکتا۔ پتہ ہے جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، ہمیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، ان کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے لیے کسی کے دل میں اللہ نے تمہاری محبت ڈالی ہے تو شکر کو اس محبت پر، کیونکہ اگر وہ تمہارے لیے کسی کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے تو اسی دل میں اس محبت کے نہ ملنے پر صبر بھی ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، پلیز میں نہیں دعا کی تھی اذہان کی موت کہ میں ہی آپ سے دعا کرتی ہوں اس کی سلامتی کی، اسے ٹھیک کر دے، اسے اس کی پرانی دنیا سونپ دے، وہ ان اذیتوں کا عادی نہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے لیے میں نے اذہان کی طرف سے دی جانے والی ہر اذیت کو اسے معاف کیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر سوچ کر ہی دل تھکنے لگا ہے میرا۔ اس کی تکلیف نے میرے اندر کرب برپا کر دیا ہے، اس کی یادیں باتیں تکلیف میری ذات پر بوجھ بنتی جا رہی۔ میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کے لیے اس کی طرف سے دی جانے والی ہر اذیت پر صبر کرے۔ اللہ، میں غم سے بھری بیٹھی، مجھے نہیں پتا
ایک نامحرم کے محبت دل میں ڈال کر میں کس گناہ کی طرف جا رہی ہوں؟ میں کون سی تباہی کے دہانے پر ہوں؟ خود کو رسوا کرنے والی کس منزل کی طرف جا رہی ہوں؟ مگر میں اب اس سچ کو خود سے بھی چھپاتے چھپاتے تھک گئی ہوں۔ میرے اندر صبر اونڈیل دے میرے مالک، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کے علاوہ کہیں سے سکون ہی ملنا مجھے۔ میرے پیارے دوست، میرے مالک میری مدد فرما، اس کی مشکل آسان کر، اس کے دل میں میری محبت کی بجائے مجھ سے دوری کا صبر ڈال دے۔ وہ سسکیوں سے روڑھی تھی اور اس کے بالکل پیچھے کھڑی علیحا نے اس کے ہر لفظ کو ازبر یاد کیا تھا۔